الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدنی قاعدے کے پہلے سبق کے مشکل الفاظ کی مشق کریں گے۔ پہلا سبق تو ہم نے کل پڑھا تھا، جن ساتھیوں نے وہ پہلا سبق نہیں سنا پہلے وہ پہلا سبق جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کوشش فرمایا کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی فیملی ممبرز کو بھی ساتھ بٹھا لیجئے تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو جائے، وہ بھی قرآن مجید تلفظ سے پڑھنا سیکھ لیں۔ جہاں آپ کا قرآن مجید اچھا ہو جائے گا وہاں ساتھ ساتھ ان کا بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور کوشش فرمائیے کہ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا کریں، جتنی اونچی آواز سے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کا تلفظ اچھا ہوگا۔ ہم مدنی قاعدہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اگر کسی ساتھی کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو کوشش کرے کہ وہ مدنی قاعدہ بھی بازار سے خرید لے۔ آئیے ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم سبق جو پہلا ہے اس کے مشکل جو الفاظ ہیں صرف ان کو دہرائیں گے، ان کی مشق کریں گے، ان کی پریکٹس کریں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ پہلی لائن کا چوتھا حرف ہے۔ پہلی لائن کا چوتھا حرف آپ دیکھیے، میرے ساتھ آپ پڑھیے گا۔ یہ حرف زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اور اس حرف کو ادا کرتے ہوئے سیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے، بالکل نرم، بالکل سیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دوسرا حرف دیکھیے، دوسری لائن کا پہلا حرف ہے۔ دوسری لائن کا پہلا حرف دیکھیے، یہ حرف حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے یہ گلا ہے، اس کو حلق کہتے ہیں، حلق کے درمیان سے۔ یہ مشکل ترین الفاظ میں سے ایک حرف ہے، اس لیے اس کی جتنی زیادہ پریکٹس آپ کریں گے اتنی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، جب تک یہ حرف ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو چھوڑیں نہ۔ آگے تیسرا حرف دوسری لائن کا دوسرا حرف ہے، یہ بھی مشکل ترین الفاظ میں سے ہے، خو۔ یہ حرف موٹا پڑا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے حرف ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک حرف یہ ہے، خو۔ آپ میرے منہ کی طرف دیکھا کریں، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خو۔ آگے دوسری لائن کا چوتھا حرف دیکھیں، ذال۔ یہ حرف بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ثا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، سیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔
کو لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ بریکٹ کے اندر جو ریل کو توڑ کے لکھا گیا اس کے اوپر مد ہے، تو جہاں بھی مد ہوگی اس حرف کو کم از کم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر آپ کھینچ کے پڑھیں. ریل. تیسری لائن کا پہلا حرف دیکھیے، ز. اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے. سیٹی والے حروف 3 ہیں، ان میں سے ایک حرف یہ ہے، حروف صفیری جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے ایک حرف یہ ہے. ز. ز. آگے تیسری لائن کا چوتھا حرف دیکھیے، صاد. اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور سیٹی بھی نکالنی ہے. صاد لمبا 3 الف کے برابر کم سے کم کرنا ہے آپ نے، اور اس کو ادا کرتے ہوئے واو نہیں پیدا کرنی، یعنی سواد نہیں پڑھنا. یہ دیکھیں نا، بریکٹ کے اندر جو توڑ کے لکھا ہے اس میں واو نہیں ہے، تو واو آپ نے پیدا نہیں کرنی. صاد. جب میں پڑھوں تو آپ میرے منہ کی طرف دیکھا کریں، انشاءاللہ پھر پڑھنا آسان ہو جائے گا. صاد. آگے تیسری لائن کا 5واں حرف یعنی آخری حرف وہ دیکھیے، ضاد. اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعاریہ میں سے ہے، لمبا بھی کرنا ہے. ضاد. کچھ لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں، زواد نہیں پڑھنا، یہ ضاد ہے. ضاد. آگے چوتھی لائن کا پہلا حرف دیکھیے، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. تو واو پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ بریکٹ کے اندر توڑ کے جو لکھا گیا آپ اس کو دیکھیے، تو آگے چوتھی لائن کا دوسرا حرف دیکھیے، تو یہاں سے ثا اور ذال ہم نے ادا کیے، وہیں سے یہ غا بھی ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ زبان کو لگانے سے پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور موٹا بھی کرنا ہے، حروف مستعاریہ میں سے ہے. تو میرے ساتھ پڑھیے آپ، غا غا غا. آگے 5ویں لائن کا پہلا حرف دیکھیے، قاف. اس کو موٹا پڑھنا ہے، قاف. قاف. آگے آخری لائن کا پہلا حرف بھی دیکھ لیجیے، واو.
11 الفاظ ہیں جن کی آج ہم نے مشق کی ہے، پریکٹس کی ہے۔ ان الفاظ کو آپ نے بار بار سننا ہے، بار بار ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے بہت جلد یہ الفاظ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، صحیح پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔